عاصم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرم ٹی وی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خوش آمدید اکرم ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی محبت کو ایک جگہ اجتماع کرنا ناممکن ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سمون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا صرف اس شرط پر کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت محمدی کے اوپر چلتی رہے گی۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ اس عورت سے مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بڑی پیاری تھی، اس لیے میرا دل اس بچی میں لگ گیا۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھتا اور بوسہ دیتا اور اسی میں مشغول رہنے لگا۔ اس بچی کی محبت نے میرے اوپر غلبہ پا لیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت دل میں تھی وہ زائل ہو رہی تھی۔ اس محبت میں کمی ہونے لگی۔ حضرت سمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت میں کمی ہو رہی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو تیری محبت میرے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا سایہ ہے، اس کے اندر بڑی ٹھنڈک اور نورانیت ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹھے ہیں۔ میں نے خواب ہی میں کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عاشق خداوندی ہیں، عاشقان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور اور سرشار لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر ان لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک آدمی آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے باہر کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہوں، مجھے بھی ان میں بیٹھنے دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو تیری بچی کی محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا یہ کی کہ اے اللہ، اگر اس لڑکی کی محبت نے تیری محبت کو میرے دل سے قطع کر دیا ہے تو مجھے اس کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اے اللہ، تیری محبت دے کر اس کی محبت کو نکال دے۔ کہتے ہیں کہ میں خواب ہی میں یہ دعا کر رہا تھا تو میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی عورتیں رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہا کہ بچی ابھی ابھی اوپر چڑھی تھی اور اچانک گر کر مر گئی۔ اللہ اکبر، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ عشق الہی میں ذرا سی کمی محسوس ہونے پر اللہ تعالیٰ سے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ بتا دیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے۔ ناظرین، ہمارے دلوں کے اندر بے شمار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں نہیں ہیں بلکہ غالب محبتیں ہیں۔ اللہ کی محبت کہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی آثار بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، سرشار ہیں، اور اس کے اندر ذرا سی کمی محسوس ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں
رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود ہمارے دلوں سے زائل ہونے لگتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں تو غیر اللہ کی محبت خود بخود ہمارے دلوں سے زائل ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک جگہ پر اندھیرا اور روشنی یکساں نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ایک کمرے میں روشنی کو رکھیں تو اندھیرا وہاں سے خود بخود زائل ہو جاتا ہے، اور اگر اندھیروں کو رکھیں تو روشنی بھی وہاں سے بالکل اندھیری کی طرح خود بخود زائل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم رکھیں اپنے دلوں میں تو غیر اللہ کی محبت بھی اسی طرح ہمارے دلوں سے زائل ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کی محبت رکھیں تو غیر اللہ کی محبت بھی ہمارے دلوں سے زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں غیر اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو رکھنا چاہیے، جس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ناظرین، مجھے دیجیے اب اجازت۔